السلام علیکم جی، رمضان مبارک۔ کی حال چال ہے جی تواڈے سارے دا؟ امید کرتے ہیں کہ تسی ٹھیک ہوگے۔ آج اسی کر رہے ہیں جناب الحمدللہ 9ویں سحری دی تیاری، تے او دے واسطے میں شامی چنے بنان دی تیاری شروع کر دیتی سی، اور بس مجھے اتنی پنجابی آتی ہے میری پنجابی یہاں پہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اصل میں ایسا تھا، جب میں اسکول میں تھی نا 8 کلاس سے پہلے تک جس اسکول میں تھی نا، وہاں پہ میری 2-3 بڑی اچھی فرینڈس تھی، تو وہ پنجابی بولتی تھی، تو ان کے ساتھ رہ کے نا، ان کے ساتھ بات کر کے مجھے بھی پنجابی آ گئی تھی، اور میں بڑی اچھی طرح پنجابی فل ایکسنٹ کے ساتھ بول لیتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اسکول چینج کر دیا، تو اسکول جب چینج کیا پھر جو فرینڈس تھی تو ان کے ساتھ اردو میں بات ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً اب بہت سال ہو گئے، میرے خیال میں کوئی 13-14 سال ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے نا، میں نے کبھی پنجابی نہیں بولی تو مجھے بالکل بھول گئی ہے۔ اب کبھی میں اگر ٹرائی کروں تو ایسا لگتا ہے کہ میں کسی بندے کی نقل اتار رہی ہوں، تو کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی پٹواری سرائکی اسپیکنگ ہے، اس لیے پنجابی بولتے ہیں نا جب، تو پنجابیوں کو بھی برا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ایکسنٹ میں پنجابی بول رہے ہیں، ہماری پنجابی خراب کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ چنے جو ہے نا، یہ ہم نے شام کو ہی بنا لیے تھے، تو کیونکہ سحری میں ٹائم نہیں ہوتا، اور چنے انڈے کھانے کا موڈ بھی اتنا زیادہ ہسبینڈ کا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ چنے بنا لیتے ہیں، بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ شام میں بنا لیے تھے، کیونکہ سحری میں پھر ٹائم بھی کم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ایز یوزول دھکے بھی آ رہے ہوتے ہیں، جھولے بھی آ رہے ہوتے ہیں نیند کی وجہ سے۔ تو ہسبینڈ نے کہا کہ میں چنے کھاؤں گا، تو میرا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ چنے کے اندر بھی کاربز ہے، اور پھر مجھے ساتھ میں اگر بریڈ لینی ہے یا روٹی لینی ہے تو اس میں بھی کاربز آ جاتے ہیں، تو اس لیے میرا وہ آؤٹ آف پورشن ہو جاتا ہے، تو میں نے اپنے لیے تو پھر انڈا ہی رکھا۔ میں نے کہا میرا پورشن جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا، ساری ڈائٹ خراب ہو جائے گی، تو اس لیے میں نے ایک عدد انڈا فرائی کر لیا، اور یہ ہسبینڈ نے خود اپنے لیے بنائے تھے چنے، اور میں ان کے لیے بنا رہی ہوں یہاں پہ روٹی۔ یہی جی ہماری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے تو روزانہ ہی تقریباً 2 روٹیاں جو ہے وہ بناتی ہوں، اور ساتھ میں چائے ہوتی ہے، اور پھر انڈا یا دہی ہوتا ہے۔ یہ چنے پچھلی دفعہ ان کے لیے میں نے بنائے تھے، میں نے اس میں نا دہی ڈال دیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ نا سحری میں مجھے دہی والے اچھے نہیں لگتے، کھٹے کھٹے لگ رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب اس دفعہ ہم چینج کر لیں گے، تو کہتے ہیں میں خود ہی بناتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے لیے بنا لیے چنے۔ اچھا پھر یہ نا شام میں امی سے بات کر رہے تھے، تو امی کو بتا رہے تھے کہ مجھے نا 11-12 بجے کے ٹائم نا بہت بھوک لگ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا سحری میں دہی کھایا کرو، دہی کھاتے ہیں نا تو پھر بھوک نہیں لگتی تو آج انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے دہی نکالنا۔ میں نے کہا اچھا چلے میں دہی نکال دیتی ہوں۔ پھر ان کو کیونکہ دہی پسند نہیں ہے، دہی دودھ اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، تو میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نا آپ کے لیے اس میں ہنی ایڈ کر دیتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا فلیور ایڈ ہو جائے اور آپ کو اچھا بھی لگے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھوک اس سے کنٹرول ہو جائے۔ تو میں نے اس کے اندر نا ان کو 1 چمچ پیور آرگینک ہنی ڈال کے دیا۔ یہ ہنی جو ہے نا یہ بڑا اسپیشل ہنی ہے، یہ ہمارے گاؤں سے آتا ہے، خود میرے کزنس جو ہے نا وہ اتارتے ہیں، تو یہ پیور چھوٹی مکھی والا ہنی میں اپنے گاؤں سے منگواتی ہوں بچوں کے لیے اور ان کے لیے۔ تو یہ ہماری سحری الحمدللہ ڈن ہو گئی، اور اس کے بعد ایز یوزول جب میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو میں بہت ہی وہاں پہ کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی، بندہ جاتا ہے تو بس کیونکہ میرا لیب ورک ہوتا ہے زیادہ تر، تو بس جاتی ہی فون رکھا، لیب کوٹ پہنا اور اپنا لیب کام سارا کیا لیب کا، اور پھر نکلتی ہوں تو بس کچھ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ریکارڈ کروں، بھاگنے کی ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جائیں بچوں کے پاس، تو وہاں پہ مجھے کچھ بھی ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا، اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہاں پہ میں ریکارڈ کیوں کروں، کیا کروں، کیونکہ لیبس کے اندر تو اس طرح فون وغیرہ الاؤ نہیں ہے یوز کرنا، اور باہر جو ہے وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا میں آپ کو خالی درخت پہاڑ جو ہے نا وہ دکھاتی رہوں، تو اس لیے میں نے وہاں پہ کچھ بھی ویڈیو نہیں بنائی، بس گھر آ گئی ڈائریکٹ، اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کیا، نماز وغیرہ پڑھی، بچوں کے ساتھ کھیلے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہی ہماری افطاری کی جو تیاری ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ تو افطاری میں جو ہے ایک تو فروٹ چاٹ مسٹ ہے، اس کے بغیر تو ابھی تک جو ہے نا وہ ہماری کوئی بھی ایسی افطاری نہیں گزری جس میں ہم نے فروٹ چاٹ نہ بنایا ہو۔ تو اس کے ساتھ پھر میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار افطاری میں بھی نا پروٹین ہونا چاہیے، چلو سحری میں تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا سیٹسفائی کر لیتے ہیں کہ انڈا کھا رہے ہیں، تو افطاری میں جو ہے نا وہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے میں نے نا نگٹس آج سوچا کہ سیلڈ جو میں بناتی ہوں نا تو اس کے اندر میں نگٹس ڈال لیتی ہوں، تو ہسبینڈ نے لا کے رکھے ہوئے تھے فریزر میں، وہی میں نے نکالے، اور میں ان کو فرائی نہیں کرتی،
کیونکہ پھر وہ سارا وہ جو ڈائٹ والا بنا ہوا ہے نا ایک ٹیمپو وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر ایک چیز جب بندہ کھا لیتا ہے نا آنا تو پھر کہتا ہے اچھا چلو آج ایک کھائیے نا, آج کی خیر ہے آج ایک اور کھا لیتے ہیں. وہ وہی بات ہے جس دن ایک نماز چھوٹتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے اچھا آج فجر نہیں پڑھی نا کل سے ساری پڑھیں گے. تو اسی طرح کا جو سین ہے نا وہ یہاں ڈائٹ میں بھی ہو جاتا ہے, نیت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اسٹرکٹلی منع کیا کہ نہ کوئی بھی فرائیڈ چیز نہیں کھانی اور ہیلدی فوڈ کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو یہاں پہ فروٹ چاٹ ریڈی کیا اور ساتھ میں جو ہے وہ میں نے اپنے لیے آج سیلڈ اسی طرح سے بنایا, اور اس میں نے جو ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کی تھی وہ میرے نگٹس ہے. ابھی آئیں گے آپ کو دکھاؤں گی. اس دفعہ ان کو پتہ نہیں کس نے بولا کہ اسپائسی نگٹس اچھے ہوتے ہیں, تو یہ اس دفعہ اسپائسی والی لے آئے اور وہ اتنے اسپائسی تھے کہ ہم سے کھائے نہیں جا رہے تھے دونوں سے, کیونکہ ہم اسپائسی فوڈ کھانے کے آبادی نہیں. اور یہ دیکھیں یہ کھیرا جو ہے نا چھوٹا سا, یہ میرا جو چھوٹا ہے نا چوزا, وہ اس کو جو ہے نا وہ چونچے مارتا رہتا ہے. میرا بیٹا تھوڑی بہت کھاتا رہتا ہے, تو پھر باقی کا جو ہے نا میں کہتی ہوں چلو ضائع ہو رہا ہے تو اسی کو ہم سیلڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو تسی دسو جی تہاڈا کی حال چال ہے, کی روٹین ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا نا اپنا جو پنجابی والا ایکسینٹ ہے نا اس کو میں سیٹ کروں. وہی بندے کو آنی چاہیے زبانیں ڈفرینٹ نا. اور میرا تو اب ایسا ہو گیا نا کیونکہ میرے جو سسرال والے ہیں نا وہ پیور سرائکی اسپیکنگ ہے, اور جو میرا میکے والے ہیں وہ پٹواری اسپیکنگ ہے, تو میری دونوں جو ہے نا وہ مکس ہو گئی ہیں بالکل. تو ہن میں نا ذرا اپنی پنجابی بھی سیٹ کرنی ہے انشاءاللہ, کیونکہ آنی چاہیے بھائی بندے نوں. صحیح بول رہی ہوں, آنی چاہیے بندے کو ساری زبانیں جو ہے نا, کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ بڑا جب ہم ان کو بتاتے ہیں نا, میں سعودیز کو بتاتی ہوں یا جب ہم کوریا میں تھے کہ ہمارے ہاں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں, تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر جو ہے نا ہم, جیسے میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہمارا جو پشتون ہے ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنٹری کے اندر رہتے ہوئے آپ کو جو ہے نا ایک دوسروں کی سمجھ نہیں آتی. یہ عجیب بات ہے. تو خیر پنجابی شنجابی تو سمجھ آ جاتی ہے, اردو بھی آ جاتی ہے, اور سرائکی اور پٹواری تو ساڑی اپنی ہے. اور اب تھوڑی وہ ٹوٹی پجی انگلش بھی ہم بول لیتے ہیں, وی آر انگلش مین ناؤ. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم تھوڑی بہت حبیبی یلا حبیبی یہ بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں, یہ بھی سیکھ لی ہے ہم نے. اور ساتھ میں ہم نے جب کوریا میں تھے تو انیاگا سے یہ بھی سیکھ لی تھی. تو اب کوئی نہ 5 سے 6 زبانیں ایسی ہیں جو ٹوٹی پھوٹی جو ہے تو آتی ہیں ہمیں. جی یہ یہاں پہ جی سیلڈ بھی ریڈی ہو گیا. اچھا میں نا روز ہی سوچتی ہوں کہ دہی بھلے بناتے ہیں بھائی, دہی بھلے بناتے ہیں, لیکن پتہ نہیں جب کچن میں جاتی ہوں نا تو ہمت ہی نہیں ہوتی. پھر کہتی ہوں اچھا کل بناؤں گی. یہ اس پہ اب ہاتھ ٹکا ہوا ہے نا ایک دفعہ, تو یہ ایزی لگتا ہے سیلڈ اور فروٹ چاٹ, بس 2 چیزیں. تو چلیں بھائی چیزیں ہو گئی ہیں ریڈی, اور افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے, تو ڈائننگ ٹیبل پہ چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے لیے, بچوں کے لیے, آپ سب کے لیے, اور اپنے مرحومین کے لیے. تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ کروشل ہوتا ہے. اس میں ایک تو بچے بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیوں جیسے ہی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو دونوں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے تھوڑا سا سکون چاہیے تھا کہ میں آرام سے بیٹھ کے سکون سے دعا کر سکوں, جو کہ بہت کم ہی ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ٹائم ملے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, اس نے جو ہے نا ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان مبارک کو عطا کیا. تو انشاءاللہ آپ سے اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں. پلیز سبسکرائب دا چینل. تھینک یو. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ.